کہ جی اتحاد امت دیکھیں جی بڑی ضروری ہے. یہ دیکھیں نا وہ ایکسپلائٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے جی, امت کے لیے اتحاد کی بڑی ضرورت ہے, گلوبل مون سائٹنگ ہونی چاہیے. وہ تو میں نے کہا آج کے بعد یہ ان کی رٹ ختم ہو جائے گی, کیونکہ مسلم شریف سے میں نے ثابت کیا کہ سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے شام میں چاند نظر آ گیا تھا, افریقہ اور شام میں سعودیہ سے بھی پہلے نظر آتا ہے. اب اتحاد امت انشاءاللہ ان کو بھول جائے گا, کیونکہ اب وہ تو اصل مسئلہ تھا کہ سعودیہ کے مطابق کرنا ہے, وہ تو ختم ہو گیا, تو اب اتحاد امت بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گا ان کا. تو یہ بالکل غلط ہے, گلوبل مون سائٹنگ پاسبل ہی نہیں ہے. اور یہ اتحاد امت کا بہانہ لگانا, تو پھر میں اس پہ اینٹی وینم اور پھکی دیتا ہوں کہ اتحاد امت کریں. سعودی عرب کا چینل پوری دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے, تو آپ نمازوں کی ٹائمنگ بھی اپنی سعودیہ کے ساتھ کر لیں. آپ تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا کہ سعودیہ والے جو ہیں وہ جب عصر کی نماز پڑھ رہے, زہر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے, ہم اس وقت عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے, تو یہ فرق پڑ جائے گا. پھر آپ خود دیکھ لیں. پھر امریکہ والے تو وہ شاید جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے, وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوں گے. تو اگر آپ نے اتحاد امت کرنا ہے تو یہ بھی کر کے دکھائیں. اگر آپ نے اتحاد امت کی رٹ لگائی ہوئی ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, بلکہ اس حوالے سے اگر تھوڑا سا غور و تفکر کریں تو ایز سچ کوئی اتنا فرق نہیں ہے. 28-29 روزے تو پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہی رکھتے ہیں, ایک روزے کے فرق پڑتا ہے نا, تو اس میں کون سا اختلاف ہو گیا؟ اگر سعودیہ میں ایک دن پہلے شروع ہو گیا ہے یا افریقہ میں سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے ہو گیا, دین واٹ؟ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 روزوں کا فرق پڑے گا, باقی 27-28 روزے تو سارے مسلمان اکٹھے رکھتے ہیں. اور اس مسئلے میں جو یہ اہل تشیع اور اہل حدیث کی طرف سے فتنہ کھڑا کیا گیا ہے گلوبل مون سائٹنگ کے اعتبار سے, میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. اور یہاں پر میں ایک اور علمی بات بھی کر دوں کہ میرے بھائیوں, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یونٹی رکھنی تھی وہاں پہ رکھی ہوئی ہے خود, وہاں پر اللہ نے مقام بھی پھر ایک ہی رکھ دیا ہے. اور وہ آپ دیکھ لیں حج کی جو ایکٹیویٹیز ہیں 8 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ تک 5 دن, وہ ایک ہی مقام ہے. اور ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 189 سن بھی چکے کہ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج, آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں, فرمائیے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اوقات کے لیے اس کو کیا ہے اور حج کے اوقات کے لیے. تو حج کے اوپر اللہ نے امت کو متفق کیا ہے. وہ حج صرف مکی کی اسی ایکٹیویٹی کی وہاں پر ہی ہوتی ہے ان 5 دنوں کے اندر, اور وہاں پر سب کی ٹائمنگ سیم ہوتی ہے. لہٰذا جہاں پہ اتحاد امت تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہوا ہے, اور واقعی انٹرنیشنل گیدرنگ تو وہیں پر ہوتی ہے, وہیں پر اتحاد امت کی ضرورت بھی تھی. تو یہ اتحاد امت نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ فساد امت ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ امت کے اندر تفریق اس حوالے سے ڈالی جائے. تو رؤیت ہلال کے حوالے سے میرا موقف ان احادیث اور آیات کی روشنی میں یہ ہے, جو سلف کا فہم بھی ہے, کہ جو ایک پولیٹیکل باؤنڈری ہے, جغرافیائی حدود ہے, اس کو فالو کیا جائے. اور باقی یہ خلافت کا بہانہ کرنا کہ جی جب خلافت قائم ہوگی پھر کیا ہوگا, اس وقت تو سارے ہی ایک کے انڈر پائی جدوں ہوئے گی تو پھر تکیا جائے گا, پہلے ہی مصیبت کر کے بیٹھ جاؤ گے. اس وقت کا اجتہاد اس وقت ہوگا, اس وقت کے علماء بیٹھیں گے. آج کا اجتہاد اس وقت یہ ہے کہ الحمدللہ 57-58 اسلامی ملک ہیں, تمام کی باؤنڈریز الگ ہیں, تمام کے حکمران الگ ہیں. آج کے دور کی بات کریں, آپ تھریٹیکل کیسز کے اوپر بات نہ کریں. تو اس وقت ہر ملک کے اندر اپنی اپنی جو ہے وہ رؤیت ہلال کمیٹی جو ہے موجود ہے, اور ہمارے ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں جتنی احتیاط کے ساتھ رؤیت ہلال کمیٹی کام کرتی ہے دنیا میں کہیں نہیں کرتی. سعودیہ میں بھی کمیٹی بیٹھتی ہے, لیکن اکثر اوقات وہ بعد میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ اس دفعہ ہم نے چونکہ کیلنڈر فالو کیا تھا, ایک روزہ کھایا گیا ہے, تو آپ ایک روزے کی قضا کر لیں. لیکن الحمدللہ یہاں پر پورے اہتمام کے ساتھ تمام بڑے بڑے جو 4 مکاتب فکر ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور اہل تشیع, ان کے جید علماء, للو پنجو علماء نہیں, جید علماء اس کے رکن ہیں, سائن کرتے ہیں. اب بعد میں جو چھوٹے موٹے کیڑے باہر نکل آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ ہمیں چاند کاٹ دیتا ہے, گورنمنٹ دے کہنے تے کاٹ دیتا ہے جی, یہ تے غلط نکل آیا ہے. ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, نہ ان کو کوئی ورث دینی چاہیے, کیونکہ آپ کے جو بڑے بابے تو ان کمیٹیوں کے اندر لاکھوں روپے تنخواہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سگنیچرز کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں. وہ تو باہر نکل کے نہیں کہتے کہ جی ہم نہیں مانتے, وہ تو سائن کر کے اٹھتے ہیں, اور وہ گن پوائنٹ پہ بھی نہیں ہوتے, پبلکلی یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. اور اس طرح کے جو مجرم علماء ہیں, جن کو میں علماء کرائم کہتا ہوں, علماء کرام نہیں, ایک ہے علماء کرام جن کو میں کہتا ہوں علماء پرائم, عزت والے علماء, ان کی بدنامی کا باعث بھی یہ علماء کرائم, یہ مجرم علماء بنے ہوئے ہیں. اور یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں, ملک کے اندر 2-2 3-3 عیدیں اور یہ رمضان کرواتے ہیں, اور پھر الٹا
मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं जी, इत्काफ एहतियातन एक दिन पहले ही बैठ जाएं क्योंकि इस दफ़ा चांद नहीं गलत नज़र आया तो सही नहीं नज़र आया, तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। ऐसे उलमा को जो है वो रमज़ान मुबारक से 2 दिन पहले ही कैद कर देना चाहिए, जिस तरह अल्लाह ताला रमज़ान का चांद निकलते ही सरकश शयातीन को जकड़ देता है। बुखारी और मुस्लिम में आता है इन जो सरकश शयातीन को मिनल जिन्नति वन्नास, जो जिन्नों में से भी हैं और इंसानों में से भी हैं, इन उलमा को जकड़ दिया जाए। रिट ऑफ द गवर्नमेंट को जो चैलेंज कर रहे हैं, या इनको आप पैसे दे के तो उम्रे पे भेज दें, जिस तरह पिछले साल हुआ था, पैसे दे के उम्रे पे भेज दिया, पिछली दफा सबने इकट्ठा किया। और इनकी आप मुनाफिकत देखें, ये सारा झगड़ा छोटी ईद के ऊपर करते हैं। कभी आपने देखा है कि बड़ी ईद का झगड़ा हुआ हो? कभी सुना? इसका मतलब है ये कोई अपनी पॉलिटिकल गेन्स कर रहे होते हैं। भाई अगर चांद का फर्क आता है, रुयत हिलाल कमेटी को हमेशा रमजान के अंदर ही गलती लगती है क्या? जुल्हिज्जा का जब चांद देखा जाता है उसमें कोई गलती नहीं लगती? मुहर्रम के चांद के ऊपर कोई गलती नहीं लगती है? वहां पे आप देखेंगे हमेशा इकट्ठी ईद हो रही होती है, बड़ी ये छोटी ईद के अंदर मसला खड़े हो सकता है। मेरा लेक्चर सुन के वड्डी से भी करना शुरू कर दें, मेरे गाटे ना फिट करियो, वैसे मैं इनको बता रहा हूं। और फिर आप देखें ये जो एक खास इलाका है हमारा, ये जो केपी है, खैबर पख्तूनख्वा, जिसके अंदर ये फितना खड़ा होता है, आप पिछली 25-30 साल की हिस्ट्री निकाल लें, आपको हमेशा 29 रोजे मिलेंगे। ये कौन सा चांद है जो हमेशा 29 का होता है? 30 आपको कभी नहीं मिलेंगे, हमेशा 29। चांद निकालने की भी जल्दी रमजान का, और रमजान के खत्म करने की भी जल्दी। आप बिल्कुल हिस्टोरिकल डाटा इकट्ठा कर लें। ये तो मुझे खुद एक उस इलाके के बंदे ने बताया कि जी मैंने तो अपनी होश के अंदर जो है कभी 30 रोजे नहीं देखे, और वाकई भी मैंने गौर व तफक्कुर किया, वाकई 29 ही होते हैं, 30 नहीं कभी हुए, क्योंकि जल्दी जो होती है निकालने की तो फौरन निकाल लेते हैं। तो ये सारी पॉलिटिकल गेम्स हैं, और मैं इसीलिए इन उलमा के ऊपर मैं समझता हूँ मेरा दीनी फरीज़ा है इन उलमा क्राइम को नंगा करना, जो उलमा प्राइम इज्जत वाले उलमा की बदनामी का बायस बने। और मैं फिर वही बात करूंगा कि सूरतुल आराफ की आयत नंबर 175 और 176 में अल्लाह ताला ने इनको कुत्ते की मिसाल बयान किया है उलमा सू को। अल मुस्तदरक अल हाकिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3258 नंबर हदीस है कि ये बलआम बिन बाऊरा के बारे में नाजिल हुई आयत सूरतुल आराफ आयत नंबर 175-176, जिसमें आता है कि वो पस्ती में गिर गया, वो जो आलिम था, जब वो उलमाए सू में शामिल हुआ, और वो जुबान हाँपता रहता है, कुत्ता जिस तरह से जुबान हाँपता है, कोई चीज मिले तब भी हाँपे, ना मिले तब भी हाँपे, लालच की वजह से।